اچھا، ہم اس میں آن گراؤنڈ پلاٹ دے رہے ہیں نمبر کے ساتھ، بڑی مناسب سی پرائز کے ساتھ. یہ کم آمدنی والے افراد ہی ان ڈیولپرز کا سب سے زیادہ نشانہ بنے جنہوں نے فائلوں کے نام پہ انہیں لوٹا ہے. اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ کار ہے کہ بالکل بھروسہ نہ کیجیے کسی پہ بھی، اپنی آنکھیں کھلی رکھیں. تو کم از کم آپ اپنے پلاٹ کو سیکیور کریں. جب آپ پوزیشن لیں تو فوری اس پہ کوئی تعمیر کریں. لاہور فیوچر سٹی از دا اونلی ون پروجیکٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام پراپرٹی نظام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان کاشف حسن. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں عاصم محمود، ایسوسیٹ کے CEO. عاصم محمود بڑا اچھا کام کر رہے ہیں پراپرٹی سیکٹر میں اور بڑا پازیٹیو ہے ویژن کا پراپرٹی سیکٹر میں. آئیے آپ کی ان سے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. سر بتائیے، آپ کو جو ریسنٹلی پروجیکٹ جیسے آپ کام کر رہے ہیں، ہم نے دیکھا کہ آپ لوگوں کا یہاں پہ جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں، لاہور فیوچر سٹی کے حوالے سے بتائیں ان ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کو جو لوگ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، اور جو موجودہ سیاسی صورتحال چل رہی ہے، تو کیا یہ بائنگ کا ٹائم ہے؟ دیکھیے، گھر جو ہے وہ ایک بیسک خواب ہے ہر انسان کا، اور اس گھر کے نام پہ جو کھلواڑ ہوا ہے پچھلے چند سالوں سے کہ چند ایکڑ زمین ہو، 25-30 ایکڑ زمین ہوتی ہے اور ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں فائلیں بیچ دی جاتی ہیں. اچھا، وہ کام جو ہے وہ لوگوں کی بربادی اور ان کی وہ جو خوابوں کو جو جس طریقے سے نوچا ہے ڈیولپرز نے ان چند سالوں میں، اس کے بعد ریئل اسٹیٹ میں کام کرنے کا میرا تو کوئی ارادہ نہیں تھا. مطلب 2018 تک میں نے لاہور موٹر وے سٹی 625 ایکڑ کا بیچا، آن گراؤنڈ بیچا الحمدللہ، اور آج وہاں پہ ہزاروں گھر بھی بن گئے. اس کے بعد سے مجھے کوئی پروجیکٹ سمجھ میں نہیں آیا. تو یہ پروجیکٹ میں نے ایکسکلوسیولی سائن کیا مارکیٹ کرنے کے لیے، صرف اس لیے کہ ان کے پاس 132 ایکڑ زمین موجود ہے، اور وہ جدید زمین ہے. مطلب ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی زمین خریدنے کے لیے اربوں روپے کی انویسٹمنٹ کرنی ہے. انہیں جسٹ ڈیولپمنٹ کرنی ہے اس پروجیکٹ کی، اور ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے جتنے فنڈز ریکوائرڈ ہیں وہ بڑے مناسب ہوتے ہیں، جو لوگ آسانی سے تھوڑے تھوڑے پیسے دیتے ہیں اور وہ ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے. اچھا، ہم اس میں آن گراؤنڈ پلاٹ دے رہے ہیں نمبر کے ساتھ، بڑی مناسب سی پرائز کے ساتھ. اور سب سے خوبصورت چیز یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ آن گراؤنڈ پلاٹس ہیں، بلکہ ہم ساتھ ساتھ پوزیشن بھی دے رہے ہیں 30% پہ. الحمدللہ لوگوں نے، ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے لوگوں نے بڑا پسند کیا. سب لوگ پریشان تھے ان فائلوں کے دور سے چلتے ہوئے، تو سب لوگ یہی چاہتے تھے کہ انہیں ٹھیک کام کرنے کو کہیں کسی پلیٹ فارم پہ ملے. تو اللہ کی کرم سے ہمارا کمرشل ایریا سارا بک ہو گیا. 150 فٹ روڈ کے جو کمرشل پلاٹس ہیں وہ ڈیلرز نے، ریئل اسٹیٹ کے لوگوں نے، جو ٹھیک کام کرنے کے خواہش مند لوگ تھے، انہوں نے اٹھا لیے، اور وہ وہاں پہ اپنی بلڈنگز بنا رہے ہیں. انہیں ہم نے پوزیشن دے دیا. اور اسی طرح سے جو باقی ریزیڈینشیل ایریا ہے اس میں بھی ہم صرف 30% پہ پوزیشن دے رہے ہیں. اچھا، کیا کم آمدنی والے افراد بھی مستفید ہو سکتے ہیں، اپنا گھر بنا سکتے ہیں؟ جی، یہ کم آمدنی والے افراد ہی ان ڈیولپرز کا سب سے زیادہ نشانہ بنے جنہوں نے فائلوں کے نام پہ انہیں لوٹا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی مارکیٹ میں اتنی زیادہ فائلیں بکی ہیں کہ لوگ پریشان ہیں، اور کم آمدنی والے افراد بہت زیادہ کانشیس ہو چکے ہیں. یہ ان کی کانشیسنیس کا ہی نتیجہ تھا کہ ہم لوگ جو ریئل اسٹیٹ میں کام کر رہے ہیں، ہمیں لاہور فیوچر سٹی میں یوں سمجھ لیں کہ نمبر کے ساتھ نقشے پہ موجود زمین پہ پلاٹ دینے پہ مطلب ہم مجبور ہوئے ہیں. یہ ان لوگوں کی مہربانی ہے جنہوں نے مارکیٹ میں لوگوں کے ساتھ کھلواڑ کیا کہ آج ہمارے پروجیکٹ کو اگر پذیرائی مل رہی ہے تو وہ صرف اس لیے مل رہی ہے کہ ہم فوری ڈیلیور کر رہے ہیں. لوکیشن کے بارے میں بتائیں، اور کتنے کنال پہ محیط ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو زمین میں سب سے پہلے ہونا چاہیے. اگر میں یہ کہوں کہ ملتان روڈ کے جتنے بھی پروجیکٹ ہیں، بھلے وہ رائیونڈ روڈ کے ہیں، ان میں جو بڑھوتری ہوئی اور جو وقت کے ساتھ قیمتیں بڑھیں، تو اس کی مین ریزن یہ تھی کہ ملتان روڈ آپ کے 3 صوبوں کو کور کرتی تھی، اور وہ لوگ بڑے خوش تھے کہ ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں اور پھر لاہور میں ہمارے آنا جانا آسانی سے ہوتا رہتا ہے.
اور ہمیں وہ وقت ضائع نہیں کرنا پڑتا جو لاہور کے اندر سے گزر کے کرنا پڑتا تھا. اب ہم اس کے مقابلے میں لاہور آنے کے لیے جو ایک سب سے بڑا لنک ہے جہاں لاکھوں لوگ روزانہ آتے ہیں وہ ہے ملتان موٹر وے. اچھا یہ آپ کی بلوچستان، سندھ، جنوبی پنجاب، وسطی پنجاب کے تمام شہروں کو کور کرتی ہوئی تمام ٹریفک کو جو پیٹرول اور وقت کو بچانا چاہتے ہیں وہ موٹر وے سے آتے ہیں. تمام اے سی کوچز اچھی جو ہیں وہ موٹر وے سے آتی ہیں. تو ہم ملتان موٹر وے پہ بھی ہیں اور شرک پور روڈ پہ بھی ہیں. یعنی یوں سمجھ لیں کہ یہ پہلا پروجیکٹ ہے جو شرک پور روڈ کے تمام پروجیکٹوں پہ اس لیے بازی لے کے جا چکا ہے الحمدللہ کہ اس کے پاس ویلیو ایڈیشن جو ہے، جو خوبصورت ویلیو ایڈیشن ہے وہ آپ کی ملتان موٹر وے ہے جو نیا انٹرچینج بن رہا ہے قلعہ غوث. اچھا وہ انٹرچینج ہمارے پروجیکٹ کے رقبے کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ بالکل، مطلب قلعہ غوث میں ہی ہمارے پروجیکٹ کا رقبہ ہے اور قلعہ غوث میں ہی یہ انٹرچینج بن رہا ہے. یوں سمجھ لیں کہ ہمارے آگے انٹرچینج ہے، ہمارے پروجیکٹ کے فرنٹ پہ انٹرچینج آ گیا ہے اور یہ وہ انٹرچینج ہے جو دوسرے شہروں سے ملتان سے آنے والا ہے اور یہ بابو صابو سے جسٹ 12 کلومیٹر پہلے آ رہا ہے، مطلب آپ کا جو ٹول پلازا ہے. تو اس کو اگر آپ میئر کریں گے تو یہ بمشکل آپ کا 4 سے 5 منٹ کی ایگزیکٹ ڈرائیو بنتی ہے اور مون مارکیٹ تک آپ کی جو ایکسس ہے وہ 20 منٹ تک ہے، مطلب 20 منٹ میں آپ مون مارکیٹ شہر کے سینٹر میں آ جاتے ہیں. تو شرک پور روڈ کے تمام پروجیکٹس جتنے آلریڈی وہاں موجود ہیں وہ پہلے سے ایک رہائشی علاقہ ڈکلیئر ہو چکا ہے. اب اس پہ مستزید آپ یوں کہہ لیجئے مستزاد یہ کہ ساتھ موٹر وے بھی جڑی ہوئی ہے ہمارے ساتھ. پراپرٹی میں اسکیم ہو جاتا ہے، لوگوں کی جمع جو پونجی ہے وہ اپنی گواہ بیٹھتے ہیں، تو اس سے بچنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ کار ہے کہ بالکل بھروسہ نہ کیجیے کسی پہ بھی، اپنی آنکھیں کھلی رکھیں. آپ ایک چھوٹی سی بکنگ کی اماؤنٹ جب دے رہے ہیں تو ان سے نمبر مانگیں پلاٹ کا، موقع پہ زمین وزٹ کیجئے کہ وہاں کیا واقعی وہ زمین موجود ہے، اور اگر آن گراؤنڈ پلاٹ کا نمبر ہے، زمین موجود ہے اور اگر ڈیولپر آپ کو 30% پہ پوزیشن دے رہا ہے جو کہ اس کے لیے کوئی ناممکن کام نہیں ہوتا، وہ دے سکتا ہے، تو کم از کم آپ اپنے پلاٹ کو سیکیور کریں. جب آپ پوزیشن لیں تو فوری اس پہ کوئی تعمیر کریں. مطلب یہ جو ہمارے انویسٹرز کا معاملہ ہے کہ لوگوں نے بہت سارے مطلب پلاٹ لے کے چھوڑ دیتے ہیں، پھر قسطیں نہیں دیتے، جب قسطیں نہیں دیتے تو وہ کینسلیشن میں چلے جاتے ہیں. ظاہری بات ہے کہ ڈیولپرز کو بھی ایک پروجیکٹ کو ڈیلیور کرنا ہوتا ہے تو وہ پھر بعد میں اس کو اسکیم کا نام دیتے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ ہماری جو ریئل اسٹیٹ کی جو کمیونٹی ہے وہ صرف اپنا مارجن دیکھتی ہے، وہ یہ نہیں دیکھتی کہ اینڈ یوزر کو کیا بینیفٹ دے سکتے ہیں. تو ان چیزوں کو جب آپ سب کو ساتھ لے کے چلیں تو میرا خیال ہے کہ اللہ کے کرم سے آپ کا بڑا اچھا نام بھی بنتا ہے، آپ کو بڑی اچھی عزت بھی ملتی ہے. لیکن ابھی تک جتنے جو حالات جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اب یقین کیجئے کہ کوئی ایسا پروجیکٹ نظر نہیں آتا جہاں پہ لوگوں کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی. اس میں لوگ بھی شریک ہوتے ہیں، اس میں ریئل اسٹیٹ کے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اس پروجیکٹ میں یہ فلا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ لوگوں کو اس میں لے آتے ہیں صرف اپنے فائدے کے لیے. کہتے ہیں کہ زمین پہ کی گئی انویسٹمنٹ ضائع نہیں ہوتی، لیکن اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ صحیح جگہ اور صحیح وقت ہو. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لاہور فیوچر سٹی میں صحیح جگہ اور صحیح وقت ہے انویسٹمنٹ کے لیے؟ دیکھیے اگر میں یہ آپ سے کہوں کہ لاہور فیوچر سٹی از دا اونلی ون پروجیکٹ، اور صرف ہم ہی ہیں جو موٹر وے سے نظر آتے ہیں. اور آپ سوچیں کہ آپ رحیم یار خان، بہاولپور، ملتان، کراچی کہیں سے بھی آ رہے ہیں اور آپ بابو صابو میں ہی انٹر ہوتے ہیں، اس سے پہلے آپ کو کھیت نظر آتے ہیں. اچھا ان ساری گزرگاہوں سے گزرتے ہوئے جب کوئی بندہ لاہور میں انٹر ہوتا ہے تو بابو صابو پہ بھی قیمت 20 سے 25 لاکھ روپے مرلہ ہے، چاہے وہ گلشن راوی ہے، چاہے وہ آپ کا اقبال ٹاؤن ہے. تو اگر آپ کو اس سے پہلے 5.5 لاکھ روپے مرلہ موٹر وے پہ ہی ایک پروجیکٹ مل جاتا ہے جسٹ 12 کلومیٹر بیفور، اور جگہ بھی وہ ہو جہاں آلریڈی 25-30 پروجیکٹ اور بھی ہوں، یعنی وہ سویلائزڈ ایریا ہو گیا ہو، مطلب دریا سے پہلے پار لوگ پہلے نہیں جاتے تھے. یہی وجہ ہے کہ ملتان روڈ تک کے ایریاز کی بڑی قیمتیں بڑھیں، اس ایریے میں بہت قیمتیں بڑھیں. لیکن اب جو ہے وہ ٹرینڈ چینج ہوا. اب وہاں پہ اس جگہ پہ اگر آپ کو موٹر وے کا بھی ایک ویلیو ایڈیشن مل جائے اور ساتھ شرک پور روڈ کے 25-30 پروجیکٹس کا ایک آپ کو سویلائزڈ ماحول ملے گا اور وہ شہر کے قریب ترین ہو وہ جگہ، مطلب آپ کالا شاہ کاکو جاتے ہیں تو آپ کو 50-55 کلومیٹر سفر کرنا پڑتا ہے، جبکہ یہاں پہ جانے کے لیے آپ کو ضلع کچہری سے بمشکل کوئی 12 کلومیٹر کی ڈرائیو ہے. مطلب شہر کے قریب ترین یہ جگہ کنسیڈر ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ یہاں اس جگہ کو لوگوں کو پسند کیا، اس جگہ کو لوگوں نے، اور اسی کا فائدہ ڈیولپرز نے اٹھایا کہ فائلیں نکال کے لوگوں کے خوابوں سے کھلواڑ کیا. آصف محمود ایسوسی ایٹ کی سکسیس آف کی کیا؟ دیکھیں آصف محمود ایسوسیٹس کوئی نیا نام نہیں ہے مارکیٹ میں. ہم لوگ الحمدللہ بڑے عرصے سے کام کر رہے ہیں یہاں، اور اس میں ہمیشہ سے یہی خواہش رہی کہ لوگوں کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو.
لوگوں کو کسی ایسے پروجیکٹ میں ہم نہ لے کے جائیں جہاں جسٹ انہوں نے 10-15 ایکڑ زمین لی ہو اور باقی فائلیں بیچ دیں, اور ان فائلوں سے پیسے اکٹھے ہونے والے پیسوں سے وہ پروجیکٹ بنتا ہی نہیں ہے, کبھی بھی نہیں بن پاتا. تو ہماری ہمیشہ سے یہی خواہش رہی کہ آن گراؤنڈ چیز ہو اور موقع پہ زمین موجود ہو اور پوزیشن جلدی ڈکلیئر ہو, جو کہ پاسبل ہوتا ہے وہاں جہاں آپ کے پاس زمین پہلے سے ملکیت ہو. دیکھیے 5-6 ارب روپے کی زمین خریدنا اور اس زمین کو ڈیولپ کرنا اور قسطوں میں پلاٹ دینا, اس بات سے لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے کہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ کر کے کوئی چھوٹی چھوٹی قسطوں میں آپ کو پلاٹ نہیں دے سکتا. تو موسٹلی پروجیکٹ وہی کامیاب ہوتے ہیں جن میں زمین آپ کی زمین بہت مہنگی ہوگی, یعنی زمین جدی ہو, ملکیت ہو, مالکان پروجیکٹ کے بیچ میں ہوں, خود ہوں, جن کی پہلے سے زمین موجود ہو, تو آپ کام کیجئے. لیکن کسی بڑے نام, کسی بڑے برانڈ کے چکر میں اپنی جمع پونجی نہ گوائیے, کیونکہ سب سے زیادہ نقصان ان برانڈز نے پہنچایا ہے جو آلریڈی مارکیٹ میں اپنی ہائپ بنا چکے تھے. تھینک یو ویری مچ سر فار یور ویلیوبل ٹائم. جی تو ناظرین, یہ تھے عاصم محمود ایسوسیٹ کے CEO عاصم محمود. انہوں نے بڑا اچھا میسج دیا لاہور فیوچر سٹی کے حوالے سے. اگر آپ پراپرٹی میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ میں سے ضرور رابطہ کریں. ان کا پروفیشنل اسٹاف 24/7 آپ کی سروس کے لیے حاضر خدمت ہے, اور ان کا جیسے میں نے آپ کو پہلے انٹرو میں کہا ان کا بڑا وسیع ایکسپیرینس ہے پراپرٹی سیکٹر میں. اس کے ساتھ اپنے میزبان کاشف کو اجازت دیجیے. ملتے ایک نئے پروگرام میں ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. اللہ حافظ. گھر وہی مضبوط ہوتے ہیں جہاں رشتے مضبوط ہوں. آپ ذرا رشتوں کو مضبوط کیجیے. گھر کی دیواروں اور چھتوں کو تو ہم مضبوط بنا ہی دیں گے. ماڈل اسٹیل, آؤ ایک مضبوط گھر بناتے ہیں.